ہمیں نہ صرف نماز اور عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب ملتا ہے، روحانیت ملتی ہے، بلکہ یہ نماز ہمارے دنیا کے معاملات کو بھی حل کر دیا کرتی ہے۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ نماز اکثر آپ کے اطباء، ڈاکٹرز، معالج، فزیشنز ہمیں کہتے ہیں کہ ہر شخص کو لائٹ قسم کی ورزش کی ضرورت ہوتی ہے، ہلکی پھلکی ورزش آپ کرتے رہا کریں، ورزش کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے جسم میں، ہمارے شریانوں میں جو چربی جم جاتی ہے، اگر یہ چربی جم جائے ہمارے جسم کے شریانوں میں تو یہ ہمارے جسم کے شریانوں کو تنگ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان متعدد امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر چربی انسان کے جسم، انسان کے شریانوں میں جم جائے اور شریانوں کو تنگ کر دے تو انسان بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہائی بلڈ پریشر سے سفر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ امراض قلب کا شکار ہو جاتا ہے، قلبی امراض کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ فالج کی بیماری انسان میں پیدا ہو سکتی ہے اگر یہ چربی انسان کے شریانوں میں جم جائے اور انسان کے شریانوں کو تنگ کر دے۔ آپ غور کریں کہ انسان کے جسم میں کولیسٹرول کی جو مقدار ہے عام طور پر انسان کے جسم میں یہ 150 سے 250 ملی گرام کے لگ بھگ ہوتی ہے، لیکن جب ہم خوراک کھاتے ہیں، جب ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے فوراً بعد ہمارے خون میں اس کی مقدار بڑی تیزی سے بڑھ جاتی ہے، بہت تیزی سے بڑھ جاتی ہے، اور اگر فوراً کولیسٹرول کو ہم تحلیل نہ کریں تو جم جانے کا بھی امکان ہوتا ہے، اس کے جمنے کا امکان ہوتا ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں کم رکعتیں کیوں ہیں؟ 4 رکعتیں ہیں فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہیں، عصر کی نماز میں 8 رکعتیں ہیں، مغرب کی نماز میں 7 ہیں، عشاء کی نماز میں 17 ہیں، یعنی فجر، عصر اور مغرب میں نسبتاً کم رکعتیں ہوتی ہیں اور ظہر اور عشاء میں زیادہ رکعتیں ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فجر کے وقت ہمارا معدہ اکثر خالی ہوتا ہے، عصر کے وقت اکثر ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے، مغرب کے وقت اکثر ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے، اور نماز چونکہ ایک لائٹ قسم کی ورزش ہے اور بہترین ورزش ہے، ایک بہترین ورزش ہے۔ اللہ عز و جل نے نماز کی ترتیب ایسی بنائی ہے، نماز کے اوقات کو اور نماز کی رکعتوں کو ہماری سہولت کے لیے اور ہماری جسمانی ورزش کے لیے ایسا حسین انتخاب کیا ہے کہ جب انسان فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس کا معدہ خالی ہے، اسے بہت زیادہ ورزش کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ہم ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں تو کھانا کھا کے اکثر ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں تو اس وقت ہمارا معدہ خالی نہیں ہوتا، تو اس 12 رکعت کی ورزش سے ہمارا کولیسٹرول تحلیل ہو جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مغرب کے بعد ہم اکثر کھانا کھاتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو 17 رکعتیں ہیں عشاء کی نماز میں، 17 رکعتیں ہیں، تاکہ ایک ورزش کے ذریعے اس ایکسرسائز کے ہر چند کہ ہم نماز ورزش کے لیے ادا نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کے لیے ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی کا حکم ہے، یہ ایک فرض ہے، لیکن اس کے بینیفٹس بھی ہیں، اس کے بے شمار بینیفٹس ہیں، اور اس میں سے ایک بینیفٹ آپ نے سماعت فرما لیا کہ عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہیں، ان 17 رکعتوں کے ذریعے ہماری ایسی ورزش ہو جاتی ہے کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ تحلیل ہو جاتا ہے، وہ حل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح غور کریں کہ رمضان المبارک میں پورا دن انسان بھوکا رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے انسان، اگرچہ افطار کے وقت انسان کو زیادہ کھانا نہیں چاہیے، لیکن چونکہ پورا دن انسان بھوکا ہوتا ہے اور طرح طرح کے کھانے آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں تو انسان سے رہا نہیں جاتا، انسان بہت کھا لیتا ہے۔ اگرچہ زیادہ کھانا نہیں چاہیے لیکن ہم انسان ہیں، ہم کھا لیتے ہیں، افطار کے وقت بہت کھا لیتے ہیں، اور اللہ عز و جل نے ہماری اس کمزوری کا حل اور علاج بھی ہمارے لیے پیش کر دیا کہ اس کھانے کے بعد جب پیٹ بھر کر انسان کھاتا ہے تو 17 رکعتیں عشاء کی ہیں، اس کے بعد 20 رکعتیں تراویح کی ہیں۔ ایسی ایکسرسائز اور ایسی ورزش ہو جاتی ہے کہ ہمارا کولیسٹرول حل ہو جاتا ہے۔ 20 رکعتیں تراویح کی اللہ عز و جل نے رکھی ہیں، غور کرتے چلے جائیں محترمہ احباب۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ کولیسٹرول کے حوالے سے جو میں نے بھی یہ کلام کیا ہے، اس حوالے سے یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المعجم الاوسط میں مثال مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عزیز طعامکم بذکر اللہ والصلاۃ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی خوراک کے کولیسٹرول کو کم کرو، اس کو حل کرو اللہ کے ذکر سے اور نماز کے ساتھ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اس مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اس حکمت کو خود بیان فرمایا ہے۔